السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر شجاعت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ تے لے لو جناب کی کہندے نے کہ دھوڑاں پੈ گئیاں نے تے چھوڑے پٹے گئے نے تے تباہی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہو تو موجیں ہی موجاں، پنجابی چ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں۔ لاہور میں ایک خاتون کی جان جاتے جاتے بچی اگر پولیس بر وقت کارروائی نہ کرتی اور اے ایس پی شہر بانو جنہوں نے بڑا بہادرانہ کام کیا وہ نہ آتیں اور صورتحال کو وہ اپنے کنٹرول میں نہ لیتیں تو یہ خاتون اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ آ، ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ایک خاتون محترمہ جو سعودی عرب سے آئیں، انہوں نے ایک لباس پہنا ہوا تھا کہ جس لباس پر کچھ کشیدہ کاری کی ہوئی تھی یا کیلیگرافی کی ہوئی تھی یا عربک میں لکھا ہوا تھا، اور وہ لکھا بھی حلوہ ہوا تھا۔ تو وہ ظاہر ہے عربی میں لکھا ہوا تھا۔ تو ہماری جو قوم ہے وہ ماشاءاللہ اس کی جو عقل ہے اور سوجھ بوجھ ہے وہ اس کا اندازہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم۔ بہرحال لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو عربی میں اس نے کچھ لکھا ہوا ہے تو پل پڑے، دوڑ پڑے اور اس خاتون کو دھر لیا اور اس کو مارنے کے، اس کی جان لینے کے درپے ہو گئے۔ تو اس دوران پولیس پہنچی، پولیس نے بچایا اس کو۔ اصل سٹوری یہ ہے کہ یہ عرب سے آئی ہوئی خاتون، سعودی عرب سے، وہاں پہ سنا ہے کہ کسی عربی ڈیزائنر نے یہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ ڈیزائن لانچ کیا ہے، اور اس پہ کچھ ڈفرینٹ الفاظ میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ٹویٹر پہ بھی اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے، لیکن ہماری قوم نے سمجھا کہ جناب ادھر جو ہے نا وہ قرآن مجید کی توہین ہو گئی ہے۔ آئیے سنیں ایس پی صاحبہ کو کہ انہوں نے بہترین طریقے سے اس کو انٹروین کیا اور خاتون کو جو ہے نا وہ حفاظت میں لے لیا، تحویل میں۔ آئیے ان کو دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک سال سے ہم لوگ ادھر ای ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ اگر یہ پولیس وہاں نہ پہنچتی اور یہ اے ایس پی شہر بانو نہ پہنچتی اور یہ اقدام نہ کرتی تو لوگ جس طرح پلے بھڑے ہوئے تھے ادھر، ٹوٹے پڑے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں توہین ہے دین کی، یہ جو لوگ کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کسی کی جان لینا اور اس کو جان کو خطرے میں ڈالنا، یہ کمال ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک مثال بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک کوئی پنجابی یا نان عرب بندہ سنا ہے کہ گیا ادھر، یہ لوگوں نے ایک لطیفہ بنایا ہوا ہے، حج کرنے گیا تو وہاں پہ اس کی ایک سعودی عرب کے بندے کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ تو وہ ظاہر ہے سعودی عرب والا اس کو اپنی عربی میں برا بھلا کہتا رہا اور یہ پنجابی میں یا جس بھی الفاظ میں یہ برا بھلا کہتا رہا۔ تو بعد میں یہ بندہ آ کے بڑا خوش ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا کارنامہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی وہ عربی جو ہے وہ میرے سے پنجابی میں گالیاں کھاتا رہا اور وہ مجھے قرآن سناتا رہا۔ تو یہی ہماری صورتحال ہے، پوری قوم کی صورتحال ہی یہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے اوپر بات ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ ذمہ دار وہی ہمارے کرتا دھرتا ہیں کہ جو فراڈ میں مبتلا کرتے ہیں قوم کو۔ اس وقت جو الیکشن کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جھوٹے جعلی مینڈیٹ تھیرز ہیں ان کو ہمارے حکمران بنایا جا رہا ہے، اور یہ جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے تو تباہی پھیری ہوئی ہے، جئی تئی پھیری ہوئی ہے۔ یہ دین کو نہ خود سمجھتے ہیں نہ لوگوں کو سمجھنے نہیں دیتے ہیں، اور ایسی ایسی تعویلات کرتے ہیں کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سمجھتے سوچتے نہیں ہیں لیکن جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات پاکستان میں بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ذاتی مقاصد کے لیے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ خاتون تو خوش قسمتی بچ گئی۔ یہ سیالکوٹ میں ایک سری لنکا سے آیا ہوا بندہ کہ جس بیچارے کی ہڈیاں بھی پیس دیں لوگوں نے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈیوٹی کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا تھا، وہ سختی کرتا تھا کہ لوگوں کے اوپر کہ کام کرو ادھر، ایمانداری دکھاؤ، اور اس بیچارے کی جو ہے نا وہ جان چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہماری قوم کو، اور اللہ تعالیٰ اس جاہلیت سے بچائے۔ یہ ننگو آ رہے ہیں قوم کے لیے اس طرح کے واقعات، اور اسلام کے لیے بھی اس سے زیادہ خطرہ اور کوئی نہیں ہے۔ بھلا جو اسلام
پوری دنیا کے انسانیت کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، وہ کیسے آپ کو الاؤ کر سکتا ہے کہ آپ اس طرح اٹھ کے کسی کی جان لے لیں؟ یہ جو فنیٹکس ہیں ان کو جیلوں میں بند کرنا چاہیے اور ان کے اوپر سزا لاگو ہونی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے۔ السلام علیکم۔